میں ایک معزز اور امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ پرکھوں سے دولت گھر کی باندھی رہی تھی۔ ایک عام آدمی اس دولت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ میرے دادا کے تہہ خانے میں رکھی تجوریاں سونے چاندی سے بھری ہوئی تھیں۔ ہمارے پائے کے کم ہی لوگ نواب شاہ کے زمیندار طبقے میں رہے ہوں گے۔ میں اس متمول خاندان کی چشم و چراغ تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا جہاں بے پناہ دولت سے نواز دیتا ہے وہاں اولاد کی نعمت نہیں ملتی۔ میرے والد صاحب نے 2 شادیاں کی لیکن اولاد کی خوشی نصیب نہ ہوئی۔ جب کافی عرصہ گزر گیا اور وہ بڑھاپے کی حدود کو چھونے لگے تو بابا جان کی دونوں بیویوں نے آپس میں مشورہ کیا، اب گھر میں کوئی اولاد نہ ہوئی تو جائیداد اور دولت کا وارث کون ٹھہرے گا؟ تب ہی دونوں سوکنوں نے اتفاق رائے سے ایک غریب خاندان کی لڑکی سے والد صاحب کی تیسری شادی کروا دی۔ میری ماں نوعمر اور خوبصورت تھی جبکہ والد عمر رسیدہ تھے۔ یہ پہلی غریب خاندان کی لڑکی بابا جان کے خاندان میں بہو بن کر آئی تھی، جبکہ روایت کے مطابق زمیندار گھرانے کے رشتے ناتے زمیندار یا پھر ہم پلہ گھرانوں میں ہی ہوتے ہیں۔ خاندان سے باہر شادی کرنا بھی عیب تصور ہوتا تھا۔ میں اسی غریب عورت کی کوکھ سے پیدا ہوئی جو بابا جان کی تیسری بیوی بنی تھی۔ میری پیدائش بھی خاندان والوں کے لیے خوشی لائی کیونکہ والد صاحب کافی عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ سبھی مایوس تھے کہ اب اس عمر میں اولاد کیوں کر ہوگی اور سب یہ خوشی دیکھ سکیں گے۔ تینوں ماؤں نے میری پرورش نہایت محبت اور پیار سے کی اور میں سب کی آنکھ کا تارا تھی۔ مجھ میں شہزادیوں کا سا غرور اور پریوں کا سا حسن تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ میرے حکم سے سرتابی کرتا۔ جوں ہی میں نے ہوش سنبھالا والدین کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ میں تب 11 برس کی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ کو ترس آیا اور والدہ کی کوکھ کو دوبارہ ہری کر دیا۔ اس بار خالق نے کرم کیا، خاندان بھر کی درینہ آرزو برائی اور بابا جان کو اولاد نرینہ کی خوشی عطا ہوئی۔ وہ تو اس آرزو میں جی رہے تھے، گاؤں بھر میں خوشی منائی گئی۔ اب وہ وارث والے ہوئے تھے۔ اسی کے 1.5 سال بعد ایک اور بیٹا ہوا اور ان کے لالوں کی جوڑی مکمل ہو گئی۔ میرے دونوں چھوٹے بھائی بھی میری طرح خوبصورت تھے اور ہماری حویلی کے اہل شہزادے تو اب آئے تھے۔ ان کی پرورش بھی بہت ناز و نام سے ہونے لگی۔ بیٹوں کی پیدائش کے بعد لگتا تھا کہ والد صاحب پر جوانی لوٹ آئی ہے۔ وہ بہت حشاش بشاش رہنے لگے اور خمیدہ کمر سیدھی ہو گئی۔ وہ سمجھتے تھے کہ بیٹے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں، بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، وہ تو شادی ہو کر چلی جاتی ہیں تو دھن دولت بھی ساتھ لے جاتی ہیں، جبکہ بیٹے ان کی وراثت کی نہ صرف حفاظت کرتے ہیں بلکہ اس کو بڑھاتے بھی ہیں۔ وہ پھلتے پھولتے ہیں تو خاندان پھلتا پھولتا ہے۔ کسی کو اس نظریے سے اتفاق ہو یا نہ ہو مگر پرانے دور کے دولت مند خاندان اور خاص طور پر زمینداروں وڈیروں جاگیرداروں کو تو اس پر بے پناہ اعتبار تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو کہ خالق کائنات اور مالک دو جہاں ہے، اس کے اپنے ارادے اور اپنی منشا ہوتی ہے۔ وہ چاہے تو انسان کے خواب پورے کر دے اور نہ چاہے تو یہ خواب مٹی میں مل جاتے ہیں، اور خواب دیکھنے والے مٹی کے پتلے بھی بالآخر مٹی میں سما جاتے ہیں۔ ان کو تو مٹی ملنا ہی ہوتا ہے۔ جب میں 16 برس کی ہوئی تو والد صاحب نے میری شادی کی ٹھانی۔ وہ اپنی زندگی میں ہی مجھے اپنے گھر کی کرنا چاہتے تھے۔ وہ خوب سمجھتے تھے کہ اگر دولت مند باپ کی آنکھیں بند ہو جائیں تو رشتہ دار حتیٰ کہ خود بیٹے بھی اپنی بہن کا کب بھلا سوچتے ہیں۔ سب پہلے ہی اپنا بھلا سوچیں گے۔ بدقسمتی سے خاندان میں دور نزدیک میرے لائق کوئی لڑکا نہ تھا۔ جو میری عمر کے تھے وہ شادی شدہ تھے۔ یوں خاندان میں اب میری گنجائش نہ نکلتی تھی۔ والد صاحب کافی پریشان تھے، جبکہ غیروں میں شادی کر دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت سوچ بچار کے بعد ایک رشتہ دار کا خیال آ گیا جس کی اپنی دولت کباب شراب عیش و عیاشی میں ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کی عمر 8-9 سال تھی جبکہ میں 18 کی ہو چکی تھی۔ بابا جان نے سوچا وحید 8 سال کا ہے تو کیا ہوا، رشتہ اپنے خاندان میں ہو گیا تو گھر کی دولت گھر میں رہے گی۔ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ بیٹی کے لیے ایسا شوہر ہونا چاہیے جو اس کا ہم عمر ہو اور ان کی دولت کے ساتھ ان کی بیٹی کو بھی سنبھال سکے۔ یہ پرانا دور تھا۔
اور ان دنوں لڑکیوں کو اتنا ہی پڑھایا جاتا تھا جتنی تعلیم مقامی اسکولوں میں مل سکتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا ایک ہی اسکول تھا جو مڈل تک تھا، سو میں نے بھی وہاں سے 8 جماعتیں پاس کر لیں اور اس کے بعد گھر بٹھا دی گئی۔ تاہم مڈل پاس ہونے کے باوجود میں غیر معمولی فہم و فراست کی مالک تھی۔ اب جب کہ 8 سالہ بچے سے میری شادی ہو رہی تھی، اس شادی پر میں نہ کچھ بول سکتی تھی اور نہ بغاوت کر سکتی تھی۔ تاہم ذہن کسی صورت قبول نہ کر رہا تھا۔ چپ چاپ دلہن بننا پڑا اور نکاح کے وقت ایجاب و قبول کی خاطر سر کو بس ہلا دینا تھا۔ اس وقت دل رو رہا تھا، سوچ رہی تھی یا اللہ یہ ظلم ہے، کیا شادی اس کو کہتے ہیں؟ لیکن یہاں ایک میں ہی نہیں، مجھ سے کتنی بے بس لڑکیاں اسی طرح دلہن بنا دی گئی تھیں، کسی نے آج تک اف نہ کی تھی۔ اس وقت میرے دونوں بھائی چھوٹے تھے، ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ ان کی وراثت بچانے کی خاطر مجھے ان کی عمر کے بچے کی دلہن بنایا جا رہا ہے۔ میری 2 پھپھیاں بھی اسی طرح وراثت کی بھینٹ چڑھ گئیں، جبکہ خاندان میں ان کے لائق رشتے نہ تھے۔ وہ کنواری بوڑھیاں ہو گئیں، ان کی جوانی سنہری مٹی ہو گئی۔ مجھے بیاہ کر سسرال لے جانے کے بجائے میرے والد اس بچے کو بیٹی کے لیے بیاہ کر گھر لے آئے۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی، جہیز کے چرچے سارے زمانے میں تھے، بچہ گھر کا داماد بنا لیا گیا۔ یوں گھر کی رونق دوبالا ہو گئی۔ میرے سسر والد کے سگے چچا تھے، وہ بھی اس امر پر بہت خوش تھے۔ میری شادی شدہ زندگی کا آغاز اس طرح ہوا کہ پہلے میں جائیداد کے کاغذات کو سنبھالتی تھی اور اب ایک بچے کو بھی سنبھالنا پڑ رہا تھا، جس کی تعلیم و تربیت کا بوجھ میری والدہ کے سر آ رہا تھا۔ کبھی کبھی یہ لاڈلا کسی شے کی ضد میں زمین پر لوٹنے لگتا اور کبھی تو چیزیں پھینکنے کا ہتھیار استعمال کرتا۔ میں بہلا پھسلا کر اسے شانت کرتی اور تیار کر کر اسکول بھیج دیتی۔ میری شادی کو بمشکل 2 برس ہوئے تھے کہ انہی دنوں ایک بڑا حادثہ ہو گیا۔ میرے دونوں بھائی والد صاحب کے ساتھ شہر جا رہے تھے۔ بابا جان چاہتے تھے کہ ان کے بچے بہت اچھے اسکولوں میں پڑھیں۔ وہ ان کے داخلے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں سپر ہائی وے پر ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ خدا کی قدرت کہ بوڑھا باپ بچ گیا اور دونوں نوعمر بیٹے لقمہ اجل بن گئے۔ وہ چراغ بجھ گئے جن کو والد صاحب مستقبل کا سہارا اور اپنی زندگی کے لیے روشنی سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ وہ بے نیاز ہے، اس نے خوشی دکھائی اور پھر بے مراد بھی کر دیا۔ کس کی مجال تھی جو شکوہ کرتا؟ سبھی والد کو تسلیاں دے رہے تھے کہ جس کا مال تھا اس نے لے لیا، ہم کو اف کرنے کی مجال نہیں، صبر کیجئے، غم کرتے رہنے سے تو گئے لال واپس نہیں آ سکتے۔ ایسا کہہ دینا بہت آسان ہے، مگر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ والد صاحب کے اختیار میں نہ تھا کہ وہ بیٹوں کی موت کا دکھ بھول جاتے۔ یہ غم نہ تھا، یہ ایک ایسا درد تھا جو قیامت سے کم نہ تھا، اور یہی غم روگ بن کر ان کی جان لے گیا۔ اب میں پھر سے خاندان کی واحد اور اکلوتی چشم و چراغ ہو گئی۔ جائیداد کے معاملات بھی مجھ کو سنبھالنے پڑے۔ شوہر ابھی اس قابل نہ تھے کہ یہ ذمہ داریاں دیکھتے۔ سارے معاملات میرے ذمہ ڈال دیے گئے۔ قریبی رشتہ دار بھی ایسے حالات میں قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ قریبی ہوں یا دور کے، سبھی دولت پر دانت نکالے رہتے ہیں اور الٹے مشورے دیتے ہیں کہ لڑکی ذات مجبور ہوتی ہے، جس کو سبھی کمزور سمجھتے ہیں۔ اس پر ستم یہ کہ میں برے رواجوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتی تھی۔ میں نے اس الجھنوں بھری زندگی سے تنہا ہی سمجھوتا کر لیا۔ اس دوران میٹرک کا امتحان بھی دیا اور شرافت سے وقت گزارنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن مہینوں اور سالوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ اب میرا شوہر ایک مضبوط اور خوبرو جوان ہو چکا تھا اور میری جوانی مزید فراست کی منزلوں کو طے کر چکی تھی۔ شریک زندگی تو مجھ سے یوں ہی دبتا تھا جیسے اولاد والدین سے یا شاگرد استاد سے۔ عمروں کے ساتھ ساتھ ہمارے خیالات اور دلچسپیوں میں بھی زمین آسمان کا فرق تھا۔ ہم صرف دنیا کے ڈر سے مجبور تھے، ورنہ میں نہ اس کی بیوی رہنا چاہتی تھی اور نہ ہی وہ میرا شوہر، مگر شرعی بندھن سے ہم مجبور تھے۔ مجھے زندگی کی پہلی خوشی اس وقت نصیب ہوئی جب میں ایک بیٹی کی ماں بن گئی۔ میں اس بچی کی محبت میں کھو گئی۔
شوہر نے میری توجہ بچی کی طرف دیکھی تو پر پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ وحید اپنی ایک ہم عمر لڑکی سے عشق کرنے لگا ہے اور اس سے چھپ کر ملتا ہے، خرچہ وغیرہ بھی ٹھیک ٹھاک دیتا ہے، گویا اس نے نکاح کے بغیر ایک باندی باندھ رکھی تھی۔ وہ اب زیادہ تر وقت اس کے پاس ہوتا تھا۔ مجھے کچھ اعتراض نہ ہوا، میری جوانی آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف سفر کر رہی تھی، لہٰذا اس بات کی پرواہ نہ کی کہ میرا وقت اپنی بچی اور زمین کے معاملات دیکھ بھال میں ہی گزر جاتا تھا، اور شوہر کا اپنی نئی معشوقہ کے ساتھ۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے فرار چاہتے تھے، سو ایک دوسرے سے بے نیاز ہو کر اپنی اپنی راہوں پر رواں دواں تھے۔ زندگی اسی طرح روکھی پھیکی گزرتی رہی، یہاں تک کہ بیٹی 16 سال کی ہو گئی۔ اب مجھے اس کی شادی کی فکر ہوئی اور مجھ پر وہی مشکل آ پڑی کہ خاندان میں اس کی جوڑ کا کوئی رشتہ موجود نہ تھا۔ 2-3 رشتے یا تو عمر میں بڑے تھے یا لڑکے غلط سوسائٹی میں اٹھتے بیٹھتے تھے، اس طرح کا کوئی بطور داماد مجھے قبول نہ تھا۔ آخر ایک دن وہ بھی آ گیا جب ہم کو اپنی بیٹی کے لیے قسمت کا فیصلہ کرنا تھا۔ خاندان کے سب بڑے گھر کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ رشتہ لڑکی کے والد کے خالہ زاد بھائی سے کیا جائے، جو عمر میں اس سے بڑا تھا اور 2 بیویوں کا شوہر تھا، یا پھر اس کی سوتیلی والدہ کے بھائی کے لڑکے سے کیا جائے جو ابھی 7 برس کا تھا۔ دوسرا کوئی رشتہ خاندان میں موجود نہ تھا۔ میں اس بات پر اڑ گئی کہ میری بیٹی کا رشتہ ہوگا تو موضوع ہوگا، چاہے غیروں میں کیوں نہ ہو۔ مجھے اپنی بیٹی کی خوشیاں عزیز تھیں، دولت کی تو کمی نہ تھی۔ آخر میں نے فیصلہ سنا ہی دیا کہ میں تعظیم کا رشتہ وہاں کروں گی جہاں میری رضامندی ہوگی۔ میں اس سے اس کی رضامندی پوچھ کر ہی رشتہ کروں گی۔ اس بات پر تو ایک قیامت اٹھ کھڑی ہوئی۔ خاندان کے سب لوگ آگ بگولا ہو گئے اور برادری نے ہمارا بائیکاٹ کا عندیہ دے دیا، مگر مجھے کسی بات کی یا کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میری تعظیم رو رہی تھی، بھلا اس کے آنسوؤں کے سوا میرے لیے کون سی شے قیمتی ہو سکتی تھی؟ میرے بہت اصرار پر بالآخر اس نے بتایا کہ وہ محب خان کو پسند کرتی ہے، جو ہمارے مینیجر کا لڑکا تھا، اور اس کا والد نازش خان مدت سے ہماری زمینوں کا انتظام سنبھالتا تھا۔ اس کا دادا میرے دادے کا وفادار تھا، باپ میرے والد کا بااعتماد ملازم۔ اس خاندان کی وفاداری میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا، تاہم خاندانی روایت کے مطابق انہیں ہم لوگ اپنی برادری میں نہیں بٹھا سکتے تھے۔ بہرحال ہمارے ملازم ہی تو تھے۔ میں نے محب خان کو دیکھا تھا، بہت خوبصورت لڑکا تھا، ہوشیار اور تمیزدار۔ وہ میرے ہی خرچے پر کالج پڑھتا تھا اور لائق طالب علم تھا۔ کبھی کبھار نازش خان اسے زمینوں سے متعلق حساب کتاب کھاتے دکھا کر میرے پاس بھجوا دیتا تھا۔ چونکہ یہ لوگ ہمارے یہاں پشتوں سے خدمت گزار تھے، لہٰذا ان سے پردہ نہیں کیا جاتا تھا۔ تعظیم نے مجھے بتایا کہ کالج میں وہ اور محب خان ہم جماعت ہیں۔ میں نے سارے خاندان کی مخالفت کے باوجود بیٹی کو شہر کے کالج میں اس وجہ سے بھیجا تھا کہ تعلیم یافتہ دکھنا چاہتی تھی میں اس سے، اور اب ماحول بھی پہلے جیسا نہ رہا تھا، جبکہ لڑکی پڑھنے کے لیے گاؤں سے باہر نہ جا سکتی تھی۔ محب خان تعظیم سے 1.5 سال بڑا تھا، وہ بھی شہر کے اسی کالج میں پڑھ رہا تھا، سو مجھ کو اطمینان تھا کہ میری بیٹی وہاں اکیلی نہیں جاتی، گھر کے فرد جیسا ایک شخص اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تب ہی یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ اپنے ہی مینیجر کے لڑکے سے محبت کرنے لگی۔ پہلے تو میں پریشانی کے عالم میں گم سم رہی، بعد میں جب کافی غور کیا تو عقل نے کہا اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ غریب اور امیر میں شادی آخر کیوں اتنا بڑا مسئلہ ہے، یا کوئی حیرت بھرا مسئلہ ہے؟ میری ماں بھی تو ایک غریب گھر سے ہی آئی تھی۔ اگر بیٹی کسی غریب مگر اچھے لڑکے کو پسند کرتی ہے تو اس کے ساتھ شادی پر مجھے اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور اس بات پر اعتراض کہ وہ کیوں محب خان سے محبت کرتی ہے، یہ بھی اچنبھے کی بات نہ تھی۔ محبت کرنا تو اس کی عمر کا تقاضا تھا۔ یہ ضروری تو نہیں محبت کسی دولت مند یا جاگیردار کے بیٹے سے ہی ہو، کسی غریب یا متوسط طبقے کے لڑکے سے بھی ہو سکتی ہے۔ محبت روایات کی اسیر تو نہیں،
یہ تو وہ منتقلی دلائل تھے جو میرا ذہن مجھے دے رہا تھا۔ تب میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ میری بیٹی کی شادی محب خان سے ہی ہوگی۔ وہ اچھا لڑکا تھا، اچھا طالب علم تھا، دیانت دار باپ کا بیٹا، سلجھا ہوا اور خوبصورت، ذات سے بھی کم نہ تھا۔ یہ خبر ایک بم کی طرح خاندان میں پھٹی۔ پھر قدرتی طور پر میرے خلاف ایک محاذ تیار ہو گیا۔ قریبی اور دور کے رشتہ داروں نے میرے خاندان کے ان قدیمی خدمت گاروں کے خلاف بندوقیں اور پستولیں نکال لیے کہ جس روز ان کے خاندان کی لڑکی ایک ملازم کے گھر بہو بنے گی، اسی روز محب خان کے ساتھ تعظیم کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ مخالفت اتنی بڑھ گئی کہ مجھ تنہا عورت کے لیے اس طوفان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں اب باقاعدہ رواج کے مطابق دھوم دھام سے بیٹی دلہن بنا کر رخصت نہیں کر سکتی۔ یقیناً یہ لکیر کے فقیر لوگ جو کہہ رہے ہیں کر گزریں گے۔ وہ سب ہی بڑے بڑے زمیندار اور بااثر لوگ تھے۔ ان کا کسی ملازم کے لڑکے کو قتل یا غائب کرا دینا کوئی دشوار امر نہ تھا۔ تب ہی بہت سوچ بچار کے بعد میں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کا کوئی تصور نہ کر سکتا تھا۔ میں نے چپکے سے تعظیم کا پاسپورٹ محب خان کے ساتھ اس طرح بنوایا کہ ان کو اجازت دی کہ وہ پہلے کورٹ میں نکاح پڑھوا لیں۔ ان کے ہمراہ میں نے اپنی والدہ کے بھائی یعنی اپنے ماموں کو بھیجا۔ اس طرح یہ ممکن ہو سکا۔ کسی کے گمان میں بھی نہ تھا کہ اس گھرانے کی کوئی ماں بیٹی کو اس کے محبوب کے ساتھ فرار کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ یہ واقعہ بھی گاؤں میں اپنی مثال آپ ہو کر گزرا۔ میں پہلے ہی ذاتی رسوخ سے ان کے لیے کافی رقم ایک بینک میں جمع کروا چکی تھی۔ اگلے روز یہ خبر سارے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ رشتے سے میرے انکار پر بیٹی مینیجر کے لڑکے محب خان کے ساتھ گھر سے چلی گئی۔ ہمارا وفادار ملازم یہ بات ہر طرف پھیلا دیں کہ جب بڑی مالکن نے سختی سے تعظیم بی بی کو اس کی شادی سے منع کر دیا تو وہ بہت روئی، اور صبح جب بڑی بیوی نے دیکھا تو اپنے کمرے میں موجود ہی نہ تھی۔ میں لوگوں کو دکھاوے کو کئی دن تک روتی رہی، لیکن دل سے بیٹی کی خوشی اور اچھے نصیب کے لیے دعائیں کرتی رہی، کیونکہ نصیب تو اللہ تعالیٰ نے بنانے ہیں۔ میں نے تو اس کی خوشی کے لیے اپنی دانست میں ایک موزوں جیون ساتھی اسے دیا۔ سچ شکر کہ میرا فیصلہ برا ثابت نہ ہوا۔ تعظیم پہلے کراچی میری ایک سہیلی کے پاس رہی۔ بعد میں جب دونوں کا ویزا لگ گیا تو وہ باہر چلے گئے، جہاں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ازدواجی خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری بچی جاہل ماحول میں بے جوڑ رشتوں کی بھیت چڑھنے سے بچ گئی، اور میں اسے پیار کرنے والے شخص کی دلہن بنا کر خوش آباد کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کی قسمت اچھی تھی اور میری دعاؤں سے اسے کوئی غم نہ دیکھنا پڑا۔ اور یوں ایک عورت نے اپنی جوانی اور اپنی زندگی قربان کر کر ایک نئی نسل کے لیے بہتری اور خوشحالی کی راہیں کھول دیں۔ ایک ماں کے لیے اس کی اولاد کی خوشی سے بڑھ کر کبھی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی تو اس کی اپنی ذات بھی نہیں۔ میں نے اپنی جان پہ کھیل کر اپنی اولاد بچا لی۔